اور دن بدن پرمیسونیس جس کو کہتے ہیں اس کی طرف قدم بڑھا، یہاں تک کہ وہی آواز جس کا شروع میں ذکر کیا تھا اب کھلے بندوں سنائی دینے لگی ہے، اور ان کے تمام ذرائع ابلاغ اس پہلو سے نہایت گندے ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا؟ اسی حوالے سے پھر آگے غلامی کی بات شروع ہوگی۔ جنگ کے دوران کثرت سے عورتیں بڑھ جاتی ہیں اور مرد کم ہو جاتے ہیں، اور یہ یونیورسل ہے۔ ایسی صورت میں دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، ایک جنگی قیدیوں کی صورت میں اور ایک اپنے معاشرے میں فتح ہونے کے باوجود اندرونی مسائل بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اگرچہ دائمی ہیں مگر اس زمانے کے خصوصی حالات سے خصوصی تعلق رکھتی ہیں۔ اس وقت کوئی کہیں بھی دنیا میں وار کیمپس کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو قیدیوں کو سنبھال لیتا۔ ایسی صورت میں ایک ہی علاج تھا کہ انہیں تقسیم کر دیا جاتا، اور تمام دنیا میں یہی رواج چل رہا تھا، قیدی تقسیم کر دیے جاتے تھے، اور ساری دنیا میں کہیں بھی ان تقسیم شدہ قیدیوں کے بارے میں کوئی اخلاقی تعلیم نہیں تھی جو ان سے روابط کو تہذیب دیتی، پابند کرتی۔ اب ایسی صورت میں تصور کریں کہ اسلام میں جب وہ حملے ہوئے ہیں اور جوابی کارروائیاں ہوئی ہیں، اس وقت دشمن تو مسلمان عورتوں کے اوپر رواج کی وجہ سے، کسی بے حیائی کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمہ انسانی دستور کے تابع ہر قسم کے تعلقات جائز سمجھتا تھا، اور اسلام اس کے مقابل پر اگر کوئی پابندی لگا دیتا تو یہ ان ایون بات ہو جاتی، غیر متوازن بات ہوتی۔ لیکن صرف یہی خرابی درپیش نہ ہوتی، دوسری مشکل مسلمان معاشرے کو ان عورتوں کے اضافے سے جو نقصان پہنچنا تھا کہ اجازت نہیں ہے لیکن آزاد منش عورتیں آ گئی ہیں، ایسی عورتیں آ گئی ہیں جن کی تہذیب و تربیت اسلامی اقدار میں نہیں ہوئی، جن کے ہاں حیا کے وہ معیار نہیں ہیں جن کو اسلام نے قائم کیا ہے۔ اس وقت اندازہ کریں کہ اسلامی معاشرے کو کیسا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس لیے دو طرح کے علاج اسلام نے تجویز کیے۔ ایک علاج یہ کہ نکاح کی تعداد کی طرف توجہ دلائی کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ اس حد تک نکاح کر سکتے ہو، اور 4 سے زیادہ پھر بھی نہیں کرنے۔ دوسرے وہ عورتیں جو غلام بن کر آئی ہیں، لونڈیاں بن کے آئی ہیں، ان کے متعلق اگر یہ پابندی لگائی جاتی کہ ان سے ضرور شادی کرنی ہے تو ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوتی۔ وہ جو پہلی بیویاں ہیں ان کے اوپر یہ آ جاتی جن کی ابھی تک کوئی معاشرتی حیثیت قائم نہیں ہوئی، نہ وہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ باقاعدہ شادی بیاہ کر کے تو اچھے ماحول میں تمام بیویوں اور بچوں کے درمیان ایک اصلاحی معاشرہ قائم کیا جا سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں لونڈیوں سے نکاح کی اجازت دی بلکہ پروموٹ کیا، وہاں محسنات کی شرط ساتھ لگا دی۔ محسنات کا ایک مطلب ہے شادی شدہ عورتیں، دوسرا مطلب ہے جو پاک دامن ہوں۔ تو فرمایا کہ ہم تمہیں جو پہلی اجازت ہے وہاں محسنات کی کوئی شرط نہیں۔ یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ جہاں بھی لونڈیوں سے ازدواجی تعلقات بغیر نکاح کے کرنے کی اجازت ہے وہاں ان کے محسنات کی کوئی شرط نہیں، ورنہ تو شاید ہی ان لوگوں میں سے کوئی ملتی جو مشرکین میں سے آ رہی تھیں۔ اس لیے وہاں محسنات نہیں رکھا، لیکن جہاں فرمایا کہ تم لونڈیوں سے بھی شادی کرو، بلکہ آزاد مشرکوں کی مقابل پر تمہاری لونڈیاں بہتر ہیں جو مسلمان ہو گئی ہوں،
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محسنات ہوں، پاک دامنے ہوں۔ تو پاک دامنی کی حفاظت کی خاطر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ عمومی نظر، وسیع نظر نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے برعکس دکھائی دیتے ہیں۔ اب پھر واپس اس طرف آئیں کہ کسی چیز کی حرمت و حلت جہاں ذاتی نہ ہو وہاں اذن الہی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ذاتی طور پر یہ تعلق حرام ہو تو پھر نکاح کے بعد بھی اس کی نوعیت تو وہی رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے نکاح اور غیر نکاح میں صرف اذن الہی یا اذن الہی کے فقدان کا فرق ہے۔ اللہ نے اجازت دی تو یہ تعلق جو لوگوں کو ناپاک دکھائی دیتا ہے پاک ہو گیا، کیونکہ شادی بھی تو اللہ کی اجازت ہی سے پاک ہوئی تھی۔ اس لیے اس کو ایک تیسری قسم کے طور پر ٹریٹ کرنا، جب خدا پر ایمان ہو اور خدا کے ایمان پر ہی مدار ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو سمجھ آئی کہ خدا تعالیٰ نے کیوں اجازت دی، اور ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت اپنی بچیوں، مسلمان بچیوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو اخلاقی نقصان سے بچانے کی خاطر تھی، یہ واضح ذکر ہے۔ اور غیر عورتوں سے جو معاشرے میں آ رہی ہیں، جو جنگ کا دوسرا نقصان تھا، ان کو سنبھالنے کی خاطر، تاکہ وہ آزادانہ معاشرے کو گندہ نہ کریں۔ ان کی اپنی ضرورتیں بھی تھیں، ان کو بھی جنسی اور غیر جنسی جو بھی انسانی نفس کی تسکین کی خواہشات ہیں جو طبعی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کوئی سامان مہیا نہ کرتا تو ان کے لیے بھی مصیبت تھی اور معاشرے نے بھی برباد ہونا تھا۔ اس لیے یہ لازماً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے تو کبھی بھی اس حکم میں کوئی اجنبیت دکھائی نہیں دیتی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ روابط رکھے جائیں اور گویا وہ جانور ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک ایسا جیسے تھرڈ ریٹ شاری ہیں، ان کی اس بات کی روکیں قرآن کریم نے بھی مہیا فرما دی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے بھی۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ایک اسلام ہے جس نے غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کا اس وضاحت سے ذکر فرمایا ہے اور اتنی باریکی سے تفاصیل میں گیا ہے کہ اور کہیں یہ ذکر نہیں ملتا۔ چنانچہ شادی نہ بھی ہو اور لونڈی سے بچہ پیدا ہو جائے تو ماں وہ آزاد بھی ہو جاتی ہے اور منکوحہ بھی سمجھی جائے گی، اس کے شہری حقوق برابر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اور مزید حکم ہے جو دل کی تسلی کے لیے میرے نزدیک ایک بہت عمدہ بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان پر غیر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ اب ایک شخص کے تابع آ گئی ہیں اور اس وجہ سے غیروں کی نظر سے ان کو بچا لیا گیا ہے۔ ان کی حفاظت کا بھی اسی میں بہترین ذریعہ ہے۔ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو وہ اپنی طبعی خواہشات پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر رخ کرتی، اور ہر کس و ناقص اس وجہ سے ان پر ہاتھ ڈال سکتا تھا کہ تو کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ زمانے کی ضرورتیں تھیں، اور یہ ضرورتیں صرف قدیم زمانے سے تعلق نہیں رکھتی، آئندہ زمانوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی ہیں۔ اور وہ مذاہب جہاں صرف ایک شادی پر اصرار ہے، ان کے